السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یا جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنہ کوئی ایک نہیں ہے بلکہ فتنوں کی کثرت ایک کے بعد ایک، لہذا ان فتنوں کے دور میں انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ یہ دور جو فتنوں کا دور ہے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یا خود انسان کی طرف سے دوسروں کو جو تکلیف یا عذاب دیا جائے اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ ان تمام معانی کے اندر فتنہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم آج جس فتنے کے بارے میں بات کریں گے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان جلد جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، آزمائش کا اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے مختلف وجوہات اور اسباب ہیں، جیسا کہ خواہشات نفس، انسان کی خواہش نفس بھی اسے فتنوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جن چیزوں کی نفس خواہش کرتا ہے، جن چیزوں کی نفس انسان کو ترغیب دیتا ہے، ان کی وجہ سے بھی انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی آرام طلبی، اس کی فطرت کے اندر سخت اور مشقت اور محنت سے جی چرانا اور آرام طلبی، جیسے فجر کے اندر نیند کو چھوڑ کر، اور اگر خاص طور پہ سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں میں بھی ہو تو جلدی فجر کی اذان اور نماز ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، رات کو دیر سے سونا، تو فجر کے ٹائم میں نیند پوری نہ ہونا، اس وقت میں بستر چھوڑنا، اور سردیوں میں گرم نرم بستر چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھنڈی میں اور سردی میں مسجد جانا، تو آرام طلبی، خواہشات کی پیروی، اسی طریقے سے جو ہے وہ نفس کی پوجا۔ پھر شیطان بھی ہے، یہ تو انسان کے ساتھ سارے عوارض لگے ہوئے، پھر اس کے علاوہ شیطان ایک طاقت ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف بلاتا ہے، شر کی طرف بلاتا ہے، فتنوں کی طرف بلاتا ہے، ترغیبات دلاتا ہے، تحریصات دیتا ہے، اور اس کو بہلاتا اور پھسلاتا ہے۔ پھر انسان کا اپنا ماحول اور معاشرہ ہے، انسان اگر اپنے نفس کی خرابیوں سے بچ جائے، شیطان کے بہکاووں سے بچ جائے، پھر انسان کا ماحول ہے اسے فطروں میں مبتلا کرنے کے لیے، انسان کا معاشرہ۔ اگر آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھیں یا اپنے بزرگوں کے دور میں، اس دور میں برائی کرنا، برائی پر عمل پیرا ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص برائی کرتا تھا یا فساد پھیلاتا تھا، 10 لوگ اس کو روکنے اور ٹوکنے والے ہوتے، اس کے اپنے پاس پڑوس والے، علاقے والے، محلے والے، خاندان والے، برادری والے اسے روکنے اور ٹوکنے والے ہوا کرتے۔ ایک وقت تو یہ تھا، اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں، کہ بڑوں کے سامنے ننگے سر جانا ہی ایک عیب سمجھا جاتا، یعنی ہماری تو روایات یہ تھی کہ بڑوں کے سامنے ننگے سر جانا بے ادبی سمجھا جاتا۔ یہ ایک میں معمولی سی ایک جھلک آپ کو دکھا رہا ہوں، چھ جائے کہ بڑے بڑے برے کام اور غلط کام اور خرابی اور برائی کے کام، بے حیائی کے کام کیے جائیں، اس بات کا تو تصور ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص غلط کام کرتا تھا، پورا معاشرہ اور ماحول، پورا علاقہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتا،
اسے یا تو وہ علاقہ چھوڑنا پڑ جاتا تھا یا اسے اپنے اس عمل سے تائب ہونا پڑتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم آج سے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال اپنے بزرگوں کے باپ دادا کے دور میں چلے جائیں یا اس وقت کی چیزیں ہم دیکھیں اور پوچھیں اور ان سے سمجھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس دور میں برائی کرنا کتنا مشکل ہے. ماحول اجازت نہیں دیتا. لیکن آج جو جتنا بڑا برا آدمی ہے وہ اتنا ہی اس کی معاشرے کے اندر عزت ہے. وہ بھائی کہلائے گا, اسے ڈان کہیں گے, اسے صاحب کہیں گے, اسے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جائے. بس یہ کہ اس کے پاس طاقت ہونی چاہیے, اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. باقی اس کے سارے عیب ساری خرابیاں وہ اس کی طاقت اور پیسے اور بدماشی کے. جو جتنا بڑا بدماش ہے آج معاشرے میں اس کی اتنی بڑی عزت. جو جتنا بڑا ڈاکو ہے, جتنا بڑا بدماش ہے, وہ اس کی معاشرے میں اتنی ہی عزت. تو ماحول اور معاشرہ جو ہے یہ بھی, یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف برائی کا ہی غلغلہ ہے اور فتنے ہی خرابیاں ہیں, تو اس ماحول اور معاشرے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا, نیکی کے اوپر گامزن رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ ہر بندہ ہی فراڈ کر رہا ہے, ہر بندہ ہی 2 نمبری کر رہا ہے, پھر کسی بندے کے لیے امانت اور دیانت اور ایمانداری اور سیدھے راستے کو اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس بات سے مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب وہ دور بھی آئے گا کہ جب نیکی پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں لینا جس طریقے سے مشکل ہے, اس طریقے سے یہ وہ برائی اور خرابیوں کا معاشرہ ہے کہ جس میں نیکی کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو چکا. یعنی اگر ایک سرکاری دفتر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 9 اس کے اندر رشوت لینے والے ہوں گے, ایک شاید اگر ایماندار ہوگا, اس کو اپنی ایمانداری پر برقرار رہنا مشکل ہو گیا. ہمارے ملکوں میں پولیس کا محکمہ دیکھ لیں, پہلی بات تو کوئی نظر نہیں آتا, شاذ و نادر اگر ایسا نظر آ جائے تو الٹا حیرت ہوتی ہے کہ اس محکمے میں بھی کوئی نیک آدمی, کوئی ایماندار آدمی ہے, کوئی رشوت سے بچا ہوا. یعنی معاشرے کی یہ کیفیت ہو چکی. تو ماحول اور معاشرہ, انسان خود نیک ہے, نیکی پہ چلنا چاہتا ہے, لیکن اسے ماحول اور معاشرہ جو ہے وہ کتنے ہی کام ایسے ہیں کہ جو ہم خود جب تک رشوت نہ دیں کام ہمارا نہیں ہوتا. صحیح کام بھی ہمارا بغیر رشوت دیے, بغیر جو ہے وہ غلط یعنی راستے سے, جب تک ہمارے صحیح کام بھی غلط راستے کے بغیر نہیں. یعنی ایک آدمی کا جائز کام ہے, اس کا حق ہے کہ اس کا کام کیا جائے, لیکن اس کے لیے بھی اس کو مجبور یہ معاشرہ ماحول کرتا ہے کہ بھائی رشوت, جبکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, واضح حدیث ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. لیکن مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ جب دیکھتا میرا کام ہی نہیں ہو رہا, جائز کام نہیں ہو رہا. ایک تو یہ کہ ناجائز کام آپ کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں, ایک جائز کام کرانے کے لیے بھی آپ کو یہ ماحول یہ معاشرہ مجبور کرتا ہے. اسی طریقے سے پھر انسان کی ضروریات, انسان کی بعض اوقات ضروریات, بعض اوقات مجبوریاں, بعض اوقات بیماری انسان کو. اب ایک شخص ہے, غریب ہے, بیمار ہو گیا, یا اس کا بچہ بیمار ہے اور اسے اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے معاشروں میں تو وہ سسٹم ہی نہیں ہے نا کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک نظام ہو اور غریب کی بھی داد رسی ہو, اس کا بھی اس کی کفالت کا, اس کے علاج کا, معالجے کا, اس کی ضروریات کا حکومت خیال رکھے, نظام معاشرہ ہمارا خیال رکھے. ایسا تو کوئی سسٹم ہی نہیں. اب وہ مجبور ہوگا اپنے بچے کے لیے, اپنی بیماری کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرنے کا. تو یہ انسان کی جو ضروریات ہیں, انسان کی جو مجبوریاں, انسان کی جو بیماریاں, اس کے بھوک ہے, اس کے بیوی بچے ہیں, ان کی احتیاجات ہیں. اسی طریقے سے انسان کا مال, اس کا عہدہ, پھر خاندان, رشتہ داریاں. لوگ بدعات کر رہے ہوتے ہیں, خاندان میں کوئی فوت ہو جاتا ہے, وہ اپنے والد کی, اپنے بزرگ کی فوتگی پر رسومات بدعات کر رہے ہوتے ہیں. جی یہ کل بھی کرنا ہے, یہ تیجے بھی, یہ ساتے بھی, یہ فلاں بھی, یہ فلاں بھی, بہت ساری چیزیں, بہت ساری خرافات ہیں. منع کیا جائے وہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی, برادری خاندان کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے. لوگ کہیں گے اپنے باپ کو آخری ٹائم میں رخصت بھی صحیح نہیں کیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی انہی مجلسوں میں واقعہ سنایا کہ ایک شخص کراچی سے اپنے والد کی ڈیڈ باڈی لے کے جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے بھائی یہیں آپ اس محلے میں رہ رہے ہو, اس علاقے میں رہ رہے ہو, برسوں سے رہ رہے ہو, آپ اپنے والد کو یہ دفن کرو, سارے اہل محلہ آپ کو جانتے ہیں, جنازے میں شریک ہوں گے. نہیں جی, اگر میں وہاں گاؤں نہیں لے کر گیا
पंजाब नहीं लेकर गया और वहाँ जाके वो सारी रस्में ना की तो मुझसे तो मेरा तो बिरादरी बाइकाट कर देगी और ताने दे दे के मुझे जीने नहीं देगी कि तुमने अपने बाप को भी आखिरी वक्त में सही से रुखसत नहीं की। यानी ये हमारा ख़ानदानों का और रिश्तेदारियों के भी मामलात हैं कि ख़ानदान और रिश्तेदारियों को निभाते निभाते भी इंसान शादी ब्याह का मामला देख लें, ये तो गमी है ना, खुशी हो या गमी हो, शादी ब्याह में देख लें आप, अगर आप वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो रसूमात है, ये मायों है, ये मेहंदी है, ये मंगनी है, ये फ़लाँ फंक्शन है, ये फ़लाँ फंक्शन है उसके नाम पर, और ये जी दूल्हा के भी जोड़े और उसके माँ बाप के भी, उसके बहन भाइयों के भी और उसके चचा ताओं के भी, पूरे ख़ानदान के प्रोटोकॉल वो ना किया जाए तो कहेंगे जी ख़ानदान वाले बाइकाट कर देंगे, बिरादरी वाले बाइकाट कर देंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और लोग कहते हैं, लोगों की तो ये हालत है कि लोग गमी के ऊपर आए हुए होते हैं और उस मौके पर वो बेचारा गमज़दा ख़ानदान जिसका कोई अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हुआ होता है और वो गम के अंदर मुब्तला होता है, उस वक्त में भी वो बेटी जिसका बाप जो है वो अभी चारपाई पर है, जिसकी डेड बॉडी, उसको ये फ़िक्र पहले होती है कि ख़ानदान वाले आए हुए या मेरे मैके वाले ससुराल वाले आए हुए और उनको मैंने जो उनकी दावत करनी है, उनको मैंने खाने पीने का ख्याल करना है। वो बेटा जिसका बाप अभी चारपाई पे पड़ा होता है उसे बिरादरी वालों के, ख़ानदान वालों के खाने पीने के बंदोबस्त की फ़िक्र लगी, जबकि शरीयत कहती है कि जिस घर के अंदर मैयत हो 3 दिन उस घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि वही बिरादरी वाले, वही ख़ानदान वाले, वही मोहल्ले वाले वहाँ आकर उस मैयत के घर पे आगे खाने भी खाते हैं और मुतालबे भी करते हैं और खाने के ऊपर इतराज़ भी करते हैं और आखिर के अंदर तबसरे भी करते हैं कि जो है वो बिरयानी में बोटियाँ करें। तो ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे रस्म व रिवाज है, ये हमारी बरादरियों के मामलात हैं। ये भी इंसान को जो है फितनों में मुब्तला करने में एक किरदार अदा करता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें शर के साथ भी और खैर के साथ भी हम तुम्हें आजमाएंगे और हम तुम्हें फितनों में मुब्तला करके आजमाएंगे। और फितना अगर ना भी हो, कोई फितना उस दौर के अंदर और उस माहौल के अंदर ना भी हो, तब भी इंसान हमेशा किसी न किसी आजमाइश के अंदर। और दुनिया के इम्तिहान और आखिरत के इम्तिहान में फ़र्क है। इंसान को चाहिए कि हर वक्त इन फितनों से बचाव की कोशिश करे जब गुमराही के रास्ते आसान हैं और बढ़ रहे हैं। ये दौर एक ऐसा दौर है जो फितनों का दौर है, जिस दौर में गुमराही के रास्ते आसान हैं और दिन ब दिन गुमराही के रास्ते बढ़ते जा रहे हैं और नए नए रास्ते खुलते जा रहे हैं। और दुनिया दारुल इब्तिला है, दुनिया दारुल इब्तिला है, यहाँ यानी आजमाइशों का घर है। इब्तिला आजमाइश को कहते हैं, दारुल इब्तिला आजमाइशों का घर है। और यहाँ नफ्स भी है, शैतान भी है, बिगड़ा हुआ माहौल और मुआशरा भी है, इंसान की कमज़ोरियाँ और मजबूरियाँ भी हैं, सारे फितने मौजूद हैं। या फितनों के मौक़े या गुमराहियों के सारे मौक़े मौजूद है। लिहाजा फितनों के इस दौर के अंदर एक मुसलमान के लिए अपने दीन की हिफाजत करना लाजिम और वाजिब है। ना सिर्फ अपनी दीन की और अपने ईमान की, बल्कि अपने घर वालों की भी दीन और ईमान की फ़िक्र करना लाजिम और वाजिब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहल व अय्याल को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ना सिर्फ आपने अपने ईमान की और अपने दीन की हिफाजत करनी है और उसकी फ़िक्र करनी है, बल्कि उसके साथ साथ अपने अहल व अय्याल के, अपने घर वालों के भी दीन और ईमान की फ़िक्र और हिफाजत करनी है। इसलिए कि वो आपकी कफ़ालत में, आप उनके मसूल हैं और आपसे अपनी मसूलियत के बारे में और अपनी रइयत के बारे में, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती, अपनी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। सिर्फ अपने ईमान की हिफाजत करके आप नहीं छूट जाएंगे, क़यामत के दिन आपसे आपके अहल व अय्याल के बारे में भी सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और ये फितने, इनकी खबर हमारे और आपके प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में इन फितनों की खबर दे दी। यानी हमारा दीन, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो हर दौर के हवाले से उसके अंदर तालीमात और अपने मानने वालों की, अहले ईमान की रहनुमाई मौजूद है। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक्त के अंदर और अपने दौर के अंदर इन फितनों की खबर दे दी और ख़बरदार कर दिया था और बाखबर कर दिया था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इस हदीस के रावी बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर मदीना के घरों में
جو اونچے اونچے جو گھر تھے کچھ، ان میں سے ایک اونچے گھر کے اوپر آپ موجود تھے، اور آپ نے ایک نظر اور نگاہ مدینہ اور اہل مدینہ اور ان کے گھروں پر کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام سے سوال کیا، یعنی آپ اونچی جگہ پر تھے اور وہاں سے اہل مدینہ اور مدینہ کے گھر اور لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے. آپ نے سوال کیا، حل ترون ما ارا، کیا تم وہ کچھ دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا فانی لارى الفتن، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فانی لارى الفتن، بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. اور فتنوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کہ فتنے میں اس انداز میں دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک رے، یک کے بعد دیگرے، بارش قطروں کی پانی کی جو جھڑی لگ جاتی ہے، قطروں کی جھڑی لگ جاتی ہے، ایک دو قطرے گرے تو وہ تو بارش نہیں ہوتی نا، مسلسل قطرے گرتے رہے تو وہ بارش کہلاتی ہے. فرمایا کہ فتنے میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں. میں اہل مدینہ تم پر، تمہارے گھروں کے اوپر فتنوں کو اس انداز کے اندر گرتا ہوا دیکھ. اب آپ تصور کیجئے، یہ وہ دور ہے جو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اندر کہ زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد ثم یکون فتنہ، اور اس کے بعد فتنہ پھیل جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ بہترین زمانے کے اندر ہیں. صحابہ کرام کی جماعت ہے جو بہترین جماعت ہے، اور مدینہ شہر کے اندر ہے جو شہروں میں بہترین شہر. اس دور کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کو اس طریقے سے اترتے ہوئے گرتے ہوئے جیسے بارش کے قطرے گرا کرتے. تو اس کی تفسیر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو بخاری کی شرح اس کے اندر کی ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مستقبل کے ان حالات اور واقعات کے بارے میں بتلایا گیا، آپ کو خبر دی گئی، وحی کی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اس کو آنے والے وقت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دکھلایا گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قال فإنی لأری الفتن، بے شک میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، اور نہ صرف دیکھ رہا ہوں بلکہ اس انداز کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح میں گرتے ہوئے ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں. اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی فتنوں کے بارے میں، فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. تو یہ دنیا جب اپنے خاتمے کی طرف رواں دواں ہے اور قرب قیامت ہے، فتنوں کی شدت ہے، فتنے بارش کے قطروں کی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی. تو جو میں احادیث فتنوں کے بارے میں ملتی ہے، احادیث عن الفتن، اس کے حوالے سے دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کے اندر جلدی کرو، خیر کی بھلائی کے کاموں میں. اگر آپ کو کوئی نیکی کا موقع ملتا ہے، کوئی نیکی کا اور خیر کا اور بھلائی کا کوئی چانس ملتا ہے تو اس میں تاخیر نہ کریں، اس میں تذبذب کا شکار نہ ہوں. کوئی نیکی کا، کوئی بھلائی کا، کوئی خیر کا اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو اس کو فوراً کر گزریں. یہ نہ سوچیں میں کل کروں گا. آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، فرائض تو اپنی جگہ موجود ہیں، اس کے علاوہ نوافل نفلی عبادات کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے، کوئی بھی نیکی کے اعمال ہے، کسی بھائی کی پریشانی کو دور کرنا ہے، کسی بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل ہے. بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے پہلے اعمال کے اندر جلدی کر لو. قطع اللیل مظلم، فرمایا کہ وہ فتنے جب آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح چھا جائیں گے. جس طرح اندھیری رات آتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے، اندھیری اور تاریکی چھا جاتی ہے، جس طریقے سے اندھیری رات ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، ہر چیز پر اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی ہے. فرمایا کہ جب وہ فتنے آئیں گے ایسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیں گے، ہر چیز کو اپنے اندر مبتلا کر لیں گے، یعنی اپنی زد میں آنے والے ہر شخص کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے پہلے بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل مظلما، تاریک رات کی جھڑی کی طرح اور اس کے ٹکڑوں کی طرح جب فتنے آئیں گے ان سے پہلے پہلے نیک عمل. اور وہ فتنے جب آئیں گے اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا، جب وہ فتنے آ جائیں گے
تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح انسان مومن ہوگا. صبح جب انسان صبح کرے گا، جب سو کر اٹھے گا، اس وقت مومن ہوگا. اور فرمایا کہ وَيُمْسِي کافرا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے. یہ فتنوں کی شدت ہوگی، یہ فتنوں کا عالم ہوگا کہ جب فتنے آئیں گے انسان صبح مومن ہوگا، ایمان کی حالت میں اٹھے گا اپنے بستر سے، لیکن شام ہوتے ہوتے اپنا ایمان کھو دے گا، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا اور کفر کی حالت میں، کفر کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، شام تک جب پہنچے گا تو کافر ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے فتنے انسان کو گھیر لیں گے. اللہ آپ سوچ رہے ہوں گے اس حدیث کا کیا مطلب؟ انسان صبح مومن ہے، شام کو کافر. صبح انسان نے اپنے بستر سے اٹھا ہے ایمان کی حالت میں صبح کی، لیکن دن اس کا ایسے گزرا ہے اور ایسے معاملات سے گزرا اور ایسے فتنوں سے گزرا کہ شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا، اس سے ایمان اس کا دور ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا. اپنے عہد کے حوالے سے، اپنے وفا کے حوالے سے، اپنی امانت کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے انسان فتنوں کا ایسے شکار ہو جائے گا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا قلیل، فرمایا کہ وہ اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دے. آج ایسا ہے کہ نہیں؟ تھوڑے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ہم اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے. یا تو میں نے دیکھا زبانوں پہ چڑھا ہوا واللہ تاللہ باللہ للہ، یہ اللہ کی قسم ہے، اور لوگ اس طرح کھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی معمولی سی بات، اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہے ہوتے، اپنا سودا بیچ رہے ہوتے. اللہ کی قسم کھا کر، اللہ کی عظمت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہم نے جانی ہی نہیں، اور اللہ کے نام کو ہم نے اتنا ہلکا لے لیا کہ اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے چند ٹکوں کی خاطر ہم اللہ کے نام کو بیچ میں لا کر ہم قسمیں اٹھا کر اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے. ایک وہ وقت تھا کہ آل یاسر پر کیا کیا آزمائش نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون، شہیدہ اسلام، کہ جن کو ابو جہل نے اسلام چھوڑ دینے کے لیے کہا اور وہ اسلام کے اوپر ڈٹ گئیں. اور پھر اس کے بعد ابو جہل نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں سے باندھ کر ان کو مخالف سمتوں میں دوڑا دیا، جسم کے 2 ٹکڑے ہونا گوارا کر لیے، لیکن ایمان کو اور اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں. ایک وہ وقت تھا ایمان کا، یہ لیول تھا اہل ایمان کا، اور ایک آج یہ لیول ہے کہ چنٹکوں کی خاطر ہم اپنے دین کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان کا ہم سودا کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان، ایک مومن، ایک مسلمان اپنے دین کو دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ دے گا. یہی ہے نا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. جب ہم اپنے دین کا سودا کر لیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا، تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا کر لیا. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، یہ موجودہ دور فتنے بہت قسم کے ہیں، فتنوں کا یہ دور ہے، فتنوں کی مختلف اقسام ہیں. جان کا فتنہ جسے حرج کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت کسی کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت محفوظ ہے. یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ معاملات الحمدللہ بہتر. ہمارے اپنے ملکوں میں کیا عالم ہے امن و امان کا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری کا، خاندانوں میں، گھروں میں سگے خون کے رشتے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. پچھلے دنوں اوکاڑا کے بارے میں خبر سنی تھی کہ ایک شخص نے اپنے پورے خاندان کو زمین کی خاطر موت کے گھاٹ اتارا، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، ان کے بچوں کو. کتنے قتل اس نے کیے. ایک شخص نے اپنے خاندان کے سگے خون کے رشتوں اس زمین کی خاطر جو اس کے بھی کام نہیں آئی. اتنے قتل کرنے بعد وہ خود کہاں محفوظ رہا، خود بھی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھانسی کے انتظار میں. اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں. ابھی کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا
کہ ایک بھائی نے جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے پیسے بھیجے دوسرے بھائی کو، اور بعد میں وہ جب آیا تو اس کا بھائی بے ایمان ہو گیا، تو اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا۔ تو یہ ہے نا دنیا کا یہ زر زمین، دنیا کا یہ مال، یہ دنیا کی تجارت، یہ دنیا کی کا فائدہ، یہ دنیا کے چند ٹکڑے، یہ ٹکے، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ زمین، اس کی خاطر انسان، یعنی اگر آپ کسی ایک انسان کو قتل کرتے ہیں گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرتے ہیں۔ قتل الناس جمیعا، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کسی انسان کو قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کو قتل نہیں کرتا، گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا۔ اور قابیل نے بھی جب حابیل کو قتل کیا، کہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر قتل کا گناہ کا ایک حصہ اس قابیل کی گردن کے اوپر پڑتا جس نے اس دنیا میں قتل کی ابتدا کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، باہمی قتل و غارت گری، بغاوتیں، اس وقت مسلمان ملکوں میں جو حالات ہیں، یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرے مسلمان ملکوں میں بغاوتیں، قتل و غارت گری، ابھی حالیہ سوڈان کے اندر، اس سے پہلے کتنے ملکوں میں ہوا، عراق میں، الجزائر میں اور دیگر ملکوں میں جس طریقے سے حالات بگڑے، فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری، عامت الناس کا ہی اس میں نقصان ہوتا ہے، عام عوام اس میں پستی ہے، اور نہ کسی کی جان، نہ مال، نہ عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، موجودہ دور میں فتنوں کی اقسام میں مال کا ایک فتنہ، جان کا فتنہ تو ہم نے سن لیا، مال کا بھی ایک فتنہ ہے کہ لوگوں کا مال غصب کر لینا، مال کی حوث، چھینا جھپٹی، کسی طریقے سے مال جمع کر لینا، اس کے لیے جائز ناجائز، حلال حرام، حق نہ حق، کچھ بھی نہ دیکھنا، بس مال کو جمع کرنا۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے معاشروں میں جو بس مال جمع کرنا جانتے ہیں، کس طریقے سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، اس چیز سے ان کو کوئی غرض نہیں، بس مال آنا چاہیے۔ تو یہ مال کا فتنہ ہے نا کہ انسان اپنے ایمان کے بدلے مال کا سودا کر لے، اپنے ایمان کو فروخت کر دے اور مال کو جمع کر دے، اسے نہ حق کی کوئی، حرام کی کوئی، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، لوگوں کا مال غصب کر لیں۔ اللہ اکبر۔ بے حیائی کا فتنہ، بدکاری کا فتنہ، یہ موبائل چلتا پھرتا، یعنی پہلے لوگ فلمیں دیکھنے سنیما گھروں میں جاتے تھے، سفر کر کے جاتے تھے، ٹکٹیں خریدتے تھے، لائنوں میں لگتے تھے، اب تو 24 گھنٹے یہ سنیما گھر آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی جیب میں، جب چاہیں، جو چاہیں، جس وقت چاہیں، جیسا چاہیں اس کے اندر دیکھیں۔ تو یہ بے حیائی کا فتنہ، اور پھر اس کے علاوہ بھی معاشرے میں بے حیائی، ٹک ٹاک ہے اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا جو فورم ہیں، اس کے ذریعے جو معاشروں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اچھے بھلے خاندانوں کا اس موبائل نے بیڑا غرق کر دیا کہ مرد و زن کا اختلاط ہے، روابط ہیں، اور پھر اس طریقے سے بے حیائی کی ویڈیوز بنا کے اس کو پھر اپلوڈ کرنا، اس پہ ویوز اور لائک اور جناب شیئر اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو سود کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب سود اتنا پھیل جائے گا کہ جو شخص سود سے بچنا بھی چاہے گا، ایک شخص، ہر شخص تو نہیں، لیکن کوئی شخص سود سے بچنا بھی چاہے گا تو فرمایا کہ اس کو بھی سود کا دھواں۔ اب ہم جن بینکوں میں مجبوراً ہم اپنا لین دین کرتے ہیں، بینکنگ کا سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو ان بینکوں میں سودی نظام ہے، سودی لین دین ہوتے ہیں، ہم نہ چاہتے بھی اس کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہم سود سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کہیں نہ کہیں اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، مجبوراً ہی صحیح، خوشی سے نہ صحیح، گھر میں پیسہ رکھ نہیں سکتے، لین دین اب بینکوں کے ذریعے ہوتا ہے، بہت سارے معاملات۔ تو میرے بھائیوں یہ سب فتنے ہیں، اور فتنوں کے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ بردباری، صبر، تحمل، برداشت، اور اسی طریقے سے عدل و انصاف کو ملوذ خاطر رکھنا، جماعت کو لازم پکڑنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور نیک اعمال کا التزام کرنا، کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کی خبر دی نا، اور فتنوں کے بارے میں جب احادیث بیان کی گئیں، اسی میں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو قریب ہے کہ لوگوں کو اچھی طرح چھانٹا جائے گا،
اور لوگوں میں سے ایسے لوگ رہ جائیں گے، یعنی چھانٹا جائے گا، نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے، ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے، صاحب خیر لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے یا برے لوگوں کی کثرت ہوگی۔ فرمایا کہ پھر ایسے لوگ رہ جائیں گے جنہیں نہ عہد کا پاس ہوگا، نہ امانت کا، نہ دیانت کا، باہم اختلافات ہوں گے، گتھم گتھا ہوں گے، حتیٰ کہ آپس میں اتنا انتشار اور اختلاف ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کے اس طرح دکھائیں کہ اس طریقے سے لوگ گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اس وقت کو پائیں، ایسے فتنوں کے دور کو، تو ہم اس وقت میں کیا کریں؟ یعنی ہمارے لیے آپ کیا علاج تجویز کرتے ہیں اور کیا حل ہمیں بتلاتے ہیں اس فتنوں کے دور سے بچاؤ کی اور فتنوں کی آزمائش سے بچنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی؟ ہم اس وقت کیا کریں؟ تو آج ہمیں اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے کہ فتنوں کا دورہ ہے، فتنوں کا یہ دور ابتلا ہے، فتنوں کا غلغلہ ہے، فتنوں کا شور ہے اور فتنوں کا پھیلاؤ ہے، آزمائشیں، گمراہیاں ہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے صحابہ کرام کتنے خیر کے حریص تھے اور شر سے کتنے بچنے والے تھے۔ جب ان کو ایسی کوئی بات پتہ چلتی خیر کی، فوراً اس کی طرف لپکتے، اور جب شر کی بات پتہ چلتے فوراً اس سے بچنے کا کوئی تدبیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، حرص ہونی چاہیے، حریص ہونے چاہیے، خیر کے حریص اور فتنوں سے بچنے کے حریص۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول جب یہ فتنوں کا دور آئے گا تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ اگر ہم اس دور کو پالیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو نیکی کی بات دیکھو اس پر عمل کرو، جو نیکی کی بات دیکھو اس پر عمل کرو، اور جو برائی دیکھو اسے چھوڑ دو، جو برائی دیکھو اسے چھوڑ دو، نیکی کو اختیار کرو، برائی سے اجتناب کرو، اور خاص اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو، اور عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ابو داؤد کی روایت۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگوں کے خرابیوں کی طرف ہماری بڑی نگاہ ہوتی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ برائی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں کے اندر، وہ ایک انگلی اس کی طرف کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ 3-4 انگلیاں ہماری طرف بھی، اپنی اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں، اپنی خرابیوں کی بہتری کی تو کوئی توجہ نہیں، اپنے ایمان کی بچاؤ کی، اپنے آپ کو فتنوں سے بچاؤ کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کی شر کی طرف، لوگوں کی خرابیوں کی طرف، لوگوں کے عیبوں کی طرف، لوگوں کے برائیوں کی طرف ہماری بڑی نظر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ہر بندہ چاہتا دوسرا اپنی اصلاح کر لے، لوگ سدھر جائیں، حالات سدھر جائیں۔ ہم ہر وقت شکوہ کرتے ہیں نا، یہ حالات بہت خراب ہیں، ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ تو بھائی ان حالات میں آپ نے اپنی اصلاح کی کیا کوشش کی؟ جب ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، ہر فرد اپنی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرے گا، گھروں کی اصلاح ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، اس سے آگے افراد کی اصلاح ہو جائے گی، گلیوں کی اصلاح ہو جائے گی، محلوں کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب محلوں کی، گلیوں کی، افراد کی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی تو ملک و قوم کی اصلاح ہو جائے گی، پھر حکمرانوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ہم سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں فلاں حکمران ایسا، فلاں حکمران ایسا، فلاں حکمران ایسا۔ تو بھائی جیسی عوام ہے حکمران بھی تو ویسے ہی ہیں، جیسا دودھ ہے ویسے ہی مکھن ہے نا، وہ جیسا منہ ہے ویسی چپیٹ ہے، جیسی عوام ہے اللہ نے حکمران بھی ویسے مسلط کر دیے۔ ہم خود تو ٹھیک ہوتے نہیں، ہم چاہتے حکمرانوں کی اصلاح کریں۔ تو ہمیں 1 روپے کی اگر کرپشن کا موقع ملے نا، عام عوام کی بات کریں۔ ایک ریڑھی والا بھی جو ہے وہ، ایک ریڑھی والا بھی، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کل پرسوں، تو ایک شخص نے بنائی کہ میں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ بھائی 4 کلو آم لے آؤ، 250 روپے کے حساب سے 1000 روپے کے 4 کلو آم نکلے۔ اس بندے نے ویڈیو بنا کے دکھائی، ان میں سے شاید کوئی 1 آدھ آم ہی ٹھیک ہے، وہ بچہ تھا تو اس کو داؤ لگا دیا ریڑھی والا۔ ایک ریڑھی والا بھی داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ منڈی بھی جائیں اگر آپ تو اوپر اچھا مال ہوگا، اس کے نیچے خراب مال ہوگا۔ یہ عام پریکٹس ہے، عام پریکٹس ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم نے خود کیا۔ اوپر سپر مال ہوگا اور نیچے گھٹیا مال ہوگا۔ بندہ تو دیکھے گا یار پیٹی ہے، کارٹن ہے، اوپر اچھا مال ہے، وہ اچھے مال کے پیسے دے کر آئے گا، اور آپ اسے نیچے گھٹیا مال دے دیں گے۔ تو ایک عام شخص بھی داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو حکمران ہوتے ہیں جن کو بڑے بڑے داؤ لگانے کا موقع ملتا ہے، وہ کہاں پر چوٹتے ہیں، وہ کہاں پر موقع ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ جس کو 1 روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ 1 روپے کی کرپشن کرتا ہے، جس کو 1,00,000 روپے کی کرپشن، کروڑ کی کرپشن، اربوں کی کرپشن کا موقع ملتا ہے
تو ہم جب تک خود اپنی اصلاح نہیں کریں گے، گفتگو کا مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھاریں. اور جب ہر شخص یہ فکر کرنے لگے گا، ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا، تو افراد کی اصلاح ہو جائے گی، ہر گھر کی اصلاح ہو جائے گی، گلیوں محلوں کی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، ملک و قوم کی اصلاح ہو جائے گی. اور یہ اللہ کی سنت، جب قوم کی اصلاح ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ حکمران بھی نیک اور صالح دے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت کو کبھی تبدیل ہوتا نہیں دیکھو، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. لوگ اچھے ہوں گے، معاشرہ اچھا ہوگا، افراد اچھے ہوں گے، اللہ ان کے اوپر حاکم بھی اچھے اور نیک مسلط کرے. ہم برے ہیں تو ہمارے حکمران ہم سے زیادہ برے ہیں. میں حکمرانوں کی وکالت نہیں کر رہا، بدترین لوگ ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، لیکن اس کی وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. شکوہ ہم اس وقت کریں جب ہم خود حاجی پرہیزی نمازی ہوں اور ہمارے حکمران برے ہوں. اللہ. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، کس طریقے سے اپنے آپ کو ان فتنوں کے دور میں جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے ان فتنوں سے، یہ ہمارا موضوع تھا. سب سے پہلی چیز اخلاص نیت اپنی درست کر لیں، اپنے رب کے حضور اپنی نیت درست کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ان فتنوں کی برائیوں سے اور ان کے شر سے، جو فتنے ظاہر ہیں جو باطن ہیں. اخلاص نیت اپنے اندر پیدا کریں کہ یار میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، ان فتنوں سے بچنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اخلاص نیت کے ساتھ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ تو ہمیں حق دکھلا دے اور اس کی اتباع ہمیں ہمارا جو ہمارا مقدر بنا دے. اور اسی طریقے سے یا اللہ ہمیں باطل کو باطل بنا کے دکھا، حق کو حق بنا کے دکھا اور باطل کو باطل. آج کیا حق باطل بنا کے پیش کیا جا رہا اور باطل کو حق بنا کے پیش کیا جا رہا. آج ایسا ہے کہ جو حق ہے، جو صحیح سچا دین ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو گستاخی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. اور جو باطل ہے اس کو لوگ حق بنا کر پیش کرتے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، طاہر القادری صاحب کینیڈا میں بیٹھ کر جناب وہاں انہوں نے محفل سجائی ہوئی ہے، سما کی محفل اور قوالی اور پتہ نہیں کس کس چیز. تو اس پر جو ہے وہ موسیقی پر اور کسی چیز کے اوپر لوگ جھوم رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑھ رہے ہیں. تو اس پہ کسی نے کمنٹ کیا کہ یار یہ دین ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ اس کے رسول نے بھیجا تھا. ایک نیا دین ایجاد کر لیا، دین کے نام پر خرافات، رقص و سرور اور گانے اور بجانے اور ناچ. تو اس پر بعض لوگوں نے کمنٹ کیا تھا آپ کو کیا پتہ، یہ وجد کی کیفیت ہے، یہ حال کی کیفیت ہے. انسان جب اللہ کے اور اس کے ذکر میں جب مشغول ہوتا اپنے حال سے بے حال ہو جاتا. تو حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اس لیے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ حق کو حق بنا کے ہمیں دکھلا اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، اور باطل کو باطل بنا کے ہمیں دکھلا اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے. تو میرے بھائیو عزیز دوستو، دو تین چیزیں آخر کے اندر بیان کر کے کہ فتنوں کے دور میں جب دین چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اس دور میں کیسے اپنے دین کو بچائیں. سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط اور قوی کریں. آج لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان کو ضائع کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کریں، ان مرجع اور مصادر کی طرف رجوع کریں، خالص قرآن و سنت کی طرف، علماء ربانی کی طرف، جو آپ کے دین کی اور ایمان کی حفاظت میں آپ کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں. علماء کی صحبت اختیار کریں، دین کی مجلسوں کو اختیار کریں، قرآن و سنت کی محفلوں کو اختیار کریں جہاں قرآن و سنت کی خالص تعلیم دی جاتی ہے. جیسے یہ مرکز ہے جمعیت الدعوہ بالخبیب، اسی طریقے سے دیگر جو دعوت سینٹر ہیں، جو اسلامک سینٹر ہیں، جو ادارے ہیں جو خالص قرآن و سنت کی تعلیم اور ترویج اور تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو خالص قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، خالص آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ تفسیر جہاں پڑھایا جاتا ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، صحیح منہج اور عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسے مراکز کے ساتھ اور ایسے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. کیونکہ علماء کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب عام آدمی
جب فتنہ آتا ہے آ کر گزر جاتا ہے عام آدمی کو تب پتہ چلتا ہے، اور علماء جو ہوتے ہیں علماء ربانی فتنوں کے آنے سے پہلے اس کو بھانپ لیتے اور اس کو جانچ لیتے اور پہلے ان کو پتہ چل جاتا اور لوگوں کو خبردار کرتے. تو جب آپ ایسے علماء کے ساتھ جڑیں گے تبھی آپ فتنوں سے بچ سکیں. آج ہمارے ملکوں میں معاشروں میں کتنے فتنے ہیں جو دین کے نام پر پھیلے ہیں. جیسے وہ مشہور ہے مرزا محمد علی جہلوی، احادیث کا منکر، صحابہ کا گستاخ. آج وہ اپنے آپ کو بڑا دین کا اسکالر بنا کے پیش کر رہا ہے، انجینئر، اور وہ دین کا اسکالر بنا کر اپنے آپ کو، اور بڑی دنیا اس کے پیچھے. آپ اس کے فالوور دیکھیں ملین کے اندر پوری دنیا میں، کیونکہ زبان کا بڑا تیز اور ترار ہے اور سوشل میڈیا کا بڑا استعمال کرتا. اس دور سے اس نے یوٹیوب کا استعمال شروع کیا جب لوگ یوٹیوب کی الف بے نہیں جانتے. تو اس پروپیگنڈا کی طاقت سے اور سوشل میڈیا کی طاقت سے اور اپنی زبان کی تیزی کے سے آج اس نے ایک بڑی دنیا کو جو گمراہ کیا ہوا ہے. لوگ صحابہ کرام کے بارے میں اب شکوک و شبہات کا شکار ہیں اس کی ویڈیوز کو دیکھ کر، اس کی تقریروں سن کر. کیونکہ لوگوں کو، عام آدمی کو کیا پتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے دراصل وہ بات کس انداز کے اندر کر رہا ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، غلط ہے، باطل ہے. علماء ہی اس کا صحیح معنوں میں اس کا پوسٹ مارٹم کر سکتے ہیں. عام آدمی کیا انالائز کر سکتا ہے یا کیا ججمنٹ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ علماء کے ساتھ نہیں جڑے گا اور اپنے اشکالات کو علماء کے سامنے نہیں رکھے گا. اگر وہ اپنے آپ کے اندر ہی بس سمجھ لے کہ فلاں میں نے فلاں مولوی کو، فلاں میں نے اسکالر کو سن لیا تو بس یہ میری ہدایت کے لیے کافی ہے. جب تک آپ خالص دین کے مصادر کے ساتھ اور جو دین کے مصادر کو پیش کرنے والے علماء ربانی ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جڑیں گے، تو میرے بھائیوں گمراہی تو انسان کو، دیندار لوگ گمراہ ہو رہے ہیں دین کے لبادے میں. ایسی چیزوں کو دیندار لوگ ہی سنتے ہیں نا، جو دین کی باتیں کوئی بھی پیش کر رہا ہے کسی بھی نام سے اور کسی بھی عنوان سے. نہیں تو بڑی دنیا ہے جو صرف میوزک سنتی ہے، جو صرف تفریح ویڈیوز دیکھتی ہے، جو فلمیں دیکھتی ہے، جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرام دیکھتی ہے. دین دار لوگ ہی دین کے پروگرام سنتے ہیں، اور وہ بھی ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین کے لبادے میں، جو ایسے ڈاکو ہیں، ایمان کے ڈاکو، ان کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بڑی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑیں. اللہ جو ہے علم کو چھین لے گا علماء کی رحلت کی اور علماء کی موت کی صورت میں. علماء کا وجود امت کے لیے غنیمت ہے اور قرب قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا قرآن مصاحف سے، صفحات سے غائب ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے جو صحیح علماء ربانی ہوں گے. علماء دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، قبض کر لیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جاہل لوگ آئیں گے اور وہ جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی فتوے دیں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے. قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. صحابہ رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اس کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ گمراہ نہ ہو سکو. اگر قرآن سے تعلق جوڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ قرآن یہ انسان کو اپنے رب سے تعلق اس کا مضبوط کرتا ہے اور فتنوں سے بچاتا ہے. حدیث رسول صحابہ اور سلف کا فہم فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، بدعات سے اجتناب. اور آخر کے اندر حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آخری حدیث، من نجات کیا ہے، عافیت کیا ہے، بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے فتنوں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے آپ پر روک کے رکھ. اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا، بے دریغ، بے محابہ، علت طول بس زبان کو استعمال کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کی غیبت، کبھی چغلی، کبھی جھوٹ، کبھی فساد. بلکہ زبان کو روک کے رکھنا، ضرورت کے بغیر استعمال نہیں کرنا. جتنا آپ خاموش رہیں گے اور زبان کو روک کے رکھیں گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہیں گے. پھر فرمایا کہ وَلْيَسَعْ بَيْتَكَ، اپنے گھر کی وسعت کو کافی سمجھ. کیا مطلب؟ اپنے گھر میں وقت گزار، بازاروں میں اور روڈوں کے اوپر لوگوں کو اور جو ہے نا مارکیٹوں میں اور لوگوں کے ساتھ یہ انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزار. جو تیرے پاس فالتو ٹائم ہے کام کاج سے وہ اپنے گھر کے اندر گزار. اپنے گھر کو کافی سمجھ. وقت کی اعلیٰ خطیئتک، اور اپنے گناہوں کے اوپر رویا کر، ندامت کیا کر. تو ان باتوں سے میرے بھائیوں، ان چیزوں سے انسان اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اور اپنے گھر والوں کو فتنوں سے بچا سکتا ہے. آج کا یہ موضوع تھا کہ فتنے، آج کے دور میں فتنوں کا دور ہے. ان فتنوں کے
حوالے سے چند گزارشات پیش کی ہیں کہ کیا کیا فتنے اور ان سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جمعے کا ہمارا شروع ہو گیا اور اللہ کی توفیق سے آگے جاری و ساری رہے گا۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ کسی ہم دوسرے جالیات کے کسی شیخ کو انشاءاللہ بلائیں گے۔ تمام احباب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ذوق و شوق کے ساتھ تشریف لائیں، اور اسبوعی دروس بھی انشاءاللہ جلدی شروع کر دیے جائیں گے، اور اس کے بارے میں بھی آپ ساتھیوں کو بذریعہ فون کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے آپ لوگوں کو اطلاع کر دی جائے گی۔ کوشش کریں کہ دین کے ان مراکز کے ساتھ اور دین کی تعلیم کے ساتھ، دین کی ان محفلوں کے ساتھ جڑیں تاکہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میرے بھائیو، واحد راستہ فتنوں سے بچنے کا، اگر آپ دنیا میں مشغول ہو گئے یہ دنیا آپ کو لپیٹ لے گی، فتنوں میں مبتلا کر لے گی۔ دین کے ساتھ جڑیں۔ دنیا آپ نے جو ہے وہ کمانی ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اپنے پیٹ اور اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن دنیا میں غرق ہو جانا اور دین کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اپنے دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے دین کے ساتھ جڑیں، دین کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، قرآن حدیث کے ساتھ جڑیں اور قرآن حدیث کی محفلوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت والے بھائی، ہاں جو ساتھی نہیں آئے ہیں ان کو اطلاع کر دیں کہ درس شروع ہو گیا، آج سے درس کا آغاز ہو گیا، تو وہ ساتھی بھی کوشش کر کے اگلے انشاءاللہ جمعے کے دروس میں شامل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم بھائی چھٹی کے لیے میں پرسوں آیا۔ اور نذیر بھائی انہوں بلا لو ذرا کوئی بند کر دیں۔ پیسے یار بے خرچے واسطے تو ہے تقریباً 150 ہے جیب مشکل کا نہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے نا